اور شعر دیکھیے گا حضرات، چھوڑ کر روتا بلکتا قبر کی آغوش میں، چھوڑ کر روتا بلکتا قبر کی آغوش میں، گھر سے کیا جاتی ہے گھر ویران کر جاتی ہے ماں، گھر سے کیا جاتی ہے گھر ویران کر جاتی ہے ماں، فاتحہ پڑھنے کو جب آتے ہیں بچے قبر پر، فاتحہ پڑھنے کو جب آتے ہیں بچے قبر پر، فاتحہ پڑھنے کو جب آتے ہیں بچے قبر پر، ان کے دامن کو دعائیں دے کے بھر جاتی ہے ماں۔ اور یہ شعر بطور خاص آپ محسوس کریں گے، یاد آتی ماں ہے بچوں کو ہر ایک تہوار میں، یاد آتی ماں ہے بچوں کو ہر ایک تہوار میں، درد بن کر دل میں بچوں کے اتر جاتی ہے ماں، زندگی میں سیدہ جیسی کوئی ماں ہو اگر، زندگی میں سیدہ جیسی کوئی ماں ہو اگر، باپ کر سکتا نہیں وہ کام کر جاتی ہے ماں۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھیں حضرات۔ ذرا مطلع اور چار شعر بس سن لیں قبلہ آخر میں، اور تھوڑا سا ابھی تک تو کچھ بولا نہیں ہم نے، بہرحال جیسا سن رہے ہیں اچھا سن رہے ہیں، لیکن یہ ایک مصرع تھا، ابھی ہم نے قبلہ کو بھی تضمین سنائی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی، بہت ساری تضمینیں اس پہ لگی۔ ایک تضمین جو بہت مشہور ہوئی، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی، اسی مصرے پہ مطلع اور بس تین چار شعر پڑھ کے اجازت، تھوڑا سا لیکن بیداری سے سن لیجئے گا حضرات، ایک صلوات پڑھیں میں لوگ۔ اور کرن پورہ میں کچھ بولتے بھی نہیں ہیں ہم، کیونکہ مسلسل لگاتار آنا رہا ہے، بہرحال ملاحظہ کریں گے مطلع۔ آل نبی کو چھوڑ کے عزت نہیں ملی، عزت نہیں ملی، سنیے گا نہیں تو ایک ہی مصرع سنایا جائے گا آپ کو۔ آل نبی کو چھوڑ کے عزت نہیں ملی، عزت نہیں ملی، قرآن صرف رٹنے سے جنت نہیں ملی، آل نبی کو چھوڑ کے عزت نہیں ملی، عزت نہیں ملی، قرآن صرف رٹنے سے جنت نہیں ملی۔ اور شعر آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے، آپ بیدار ہوئے، اب لگے گا جی شعر پڑھنے میں بھی اور آپ کو سننے میں بھی۔ شعر دیکھیے گا، جو لوگ کھو گئے ہیں کتابوں کی بھیڑ میں، کتابوں کی بھیڑ میں،
جو لوگ کھو گئے ہیں کتابوں کی بھیڑ میں، کتابوں کی بھیڑ میں، ان کو امیر علم کی صحبت نہیں ملی، ان کو امیر علم کی صحبت نہیں ملی، صحبت نہیں ملی۔ جز فاطمہ کے ابیہا خدا گواہ، ابیہا خدا گواہ، جز فاطمہ کے ابیہا خدا گواہ، ابیہا خدا گواہ۔ ڈھونڈا بہت مگر کوئی عورت نہیں ملی، ڈھونڈا بہت مگر کوئی عورت نہیں ملی۔ تضمین سنیے گا حضرات، ایک تضمین آپ نے سنی ہے نا، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، یہ تضمین سنیے گا۔ جنت نہیں ملی، دن رات سوچ سوچ کے یہ مر گیا یزید، ہاں مر گیا یزید، دن رات سوچ سوچ کے یہ مر گیا یزید، یہ مر گیا یزید۔ ارے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ اللہ کہ اور اچھا اس کو سننا چاہیے تھا۔ بیعت نہیں ملی، بیعت نہیں ملی۔ یہ بھی ایک شعر دیکھیے گا حضرات، بھوکالی کر کے سب کچھ مل گیا، رسول کے بغل میں جو ہے جگہ بھی مل گئی، لیکن کیا نہیں ملا بطور خاص قبلہ؟ جنت نہیں ملی، منصب وہ تخت و تاج ہڑپ کر تو مل گیا، ہڑپ کر تو مل گیا، منصب وہ تخت و تاج ہڑپ کر تو مل گیا، ہڑپ کر تو مل گیا، لیکن انہیں رسول کی قربت نہیں ملی، لیکن انہیں رسول کی قربت نہیں ملی، قربت نہیں ملی۔ یہ بھی ایک حاصل کلام شعر ہے تاریخ کے حوالے سے۔ داخل ہوا نہ گھر میں فرشتہ بھی موت کا، فرشتہ بھی موت کا، فرشتہ بھی موت کا، داخل ہوا نہ گھر میں فرشتہ بھی موت کا، فرشتہ بھی موت کا۔ ارے جب تک کہ فاطمہ سے اجازت نہیں ملی، جب تک کہ فاطمہ سے اجازت نہیں ملی،
اجازت نہیں ملی، جب تک کہ فاطمہ سے اجازت نہیں ملی، اجازت نہیں ملی، اترا علی، یہ آخری شعر ہے ملاحظہ کریں گے، اترا در علی پہ تو زہرا نے یہ کہا، یا پھر اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے، اترا در علی پہ تو زہرا نے یہ کہا، زہرا نے یہ کہا، اترا در علی پہ تو زہرا نے یہ کہا، زہرا نے یہ کہا، ایسی کسی ستارے کو عزت نہیں ملی، ایسی کسی ستارے کو عزت نہیں ملی، عزت نہیں ملی۔ بڑی دیر سے آئے تو آخری شعر سن لیجئے۔ حیدر کے ماں سوا تو کسی سے رسول کو، کسی سے رسول کو، کسی کو رسول سے، حیدر کے ماں سوا نام کسی کو رسول سے، کسی کو رسول سے، اللہ کے طرف سے خلافت نہیں ملی، اللہ کے طرف سے خلافت نہیں ملی، خلافت نہیں ملی، دن رات سوچ سوچ کے یہ مر گیا یزید، ہاں مر گیا یزید، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی، سر مل گیا۔ اور قبلہ سے معذرت ہوگی، قبلہ کی جانا پڑے گا لہذا اس کے لیے ایک سورہ فاتحہ والدہ مرحومہ صغر امانو بنت سید امداد امام رضوی کی۔ مجلس شاہ کا کردار تھی صغرا بانو، مجلس شاہ کا کردار تھی صغرا بانو، فاطمہ صغرا کی بیمار تھی صغرا بانو، آئی زہرا کی
صدا خلد میں لے آئے انہیں، میرے بچوں کی عزادار تھی صغرا بانو، ایک عزادار کی پہچان تھی صغرا بانو، نام شبیر پہ قربان تھی صغرا بانو، اور جانب ملک بقا کر گئی رحلت بی بی، دار فانی میں جو مہمان تھی صغرا بانو، موت نے چھن لیا سایہ مادر ہم سے، اپنی اولاد کا ارمان تھی صغرا بانو، غمزدہ اختر و صفدر ہے تو منظر ہے ملول، غمزدہ اختر و صفدر ہے تو منظر ہے ملول، بہر افسر کی رگ جان تھی صغرا بانو، بیٹیاں ماں کی جدائی میں پھوگا کرتی ہیں، چین و راحت کی جو سامان تھی صغرا بانو، زندگی میں کبھی جھیلا تھا جو ہم سر کا فراق، حسرت و یاس کی عنوان تھی صغرا بانو، خانہ وعدے کے لیے روح چین بن کے رہیں، اہل خانہ کی نگہبان کی صغرا بانو۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين،
الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صلوات بر محمد. قبل اس کے کہ آغاز گفتگو ہو گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اور اس کا ثواب مرحوم صغرا بانوں کی روح کو ایصال کرنا. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد عزیزان گرامی. مجلس برائے سال ثواب ہے ایک مرحومہ کے سلسلے میں، لہذا قرآن حکیم کے اس مختصر سے فقرے کو گفتگو کا عنوان بنایا ہے اور اسی کے ذیل میں تھوڑی دیر گفتگو کرنا مقصود ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ موقع ہوتے ہیں سیوم کا 40ویں کا برسی کی مجلسوں کا کہ جب عام طور سے گفتگو کا جو عنوان ہوتا ہے وہ موت ہوتی ہے. موت کے حوالے سے گفتگو اور بہتر بھی ہے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ کم از کم انہی موقعوں پر ہم لوگ کچھ دیر ذکر موت کر لیتے ہیں، ورنہ اگر اس سے الگ ہٹ کر کے اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو اس میں ہمیں ہر ایک چیز کا ذکر اور تذکرہ ملتا ہے سوائے موت کے. نہ ہم موت کو یاد کرتے ہیں، نہ موت کا ذکر کرتے ہیں، اور نہ موت کا ذکر سننا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک وحشت ہے اس لفظ سے، ایک خوف ہے اس لفظ سے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کسی خوشی کے موقع پر آپ کبھی ذکر موت چھوڑ کر کے دیکھیے. بھی شادی کا موقع ہو، منگنی کا موقع ہو، کسی کی سالگرہ کا موقع ہو، کوئی ایسا فنکشن ہو جب خوشی کا ماحول ہو، اور اس وقت آپ 2-4 بار موت کا نام لے کے دیکھیے گھر میں. ہر آدمی کہے گا آپ کہاں کون سا ذکر لے کر کے بیٹھ گئے. یہ خوشی کا موقع ہے، اچھی اچھی باتیں کریں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاج انسانی ذکر موت تک کو برداشت نہیں کرتا، موت کے تذکرے تک کو نہیں سننا چاہتا. روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ روزانہ کم سے کم 20 بار اپنی موت کو یاد کرے. توجہ کریں آپ،
یہ ذمہ داری ہے مومن کی. قبرستان جائیں. کیوں؟ تاکہ قبرستان میں جانے کے بعد اپنی موت کو یاد کر سکے. پیغمبر نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مومن کے حق میں خیر ہے، مگر دنیا میں کوئی مومن ایسا ملا نہیں کہ جو دونوں چیزوں کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہو. ایک خود موت اور دوسرے قلت المال، مال کا کم ہونا. دونوں ایسی چیزیں پیغمبر نے خیر بتائیں کہ جسے دنیا کا کوئی مومن، کوئی انسان اپنے لیے خیر نہیں سمجھتا. کون انسان ایسا ہے کہ جو موت کو خیر سمجھتا ہے؟ کون انسان ایسا ہے کہ جو مال کی تنگی کو خیر سمجھتا ہے، پیسے کے کم ہونے کو خیر سمجھتا ہے؟ یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے بالکل برعکس چلتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر حیات ہے تو خیر ہے، اگر دولت ہے تو خیر ہے، مگر پیغمبر کہتے ہیں کہ نہیں، مومن کے حق میں موت خیر ہے، مومن کے حق میں مال کا کم ہونا خیر ہے. اب یہ دونوں لفظیں تھوڑی تھوڑی تشریح تو چاہتی ہیں، مگر میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں ادھر جاؤں. بچوں کے لیے جلدی سے اگر ذہن میں سوال اٹھے تو 2 جملوں میں اس کا جواب دے کر کے آگے بڑھا جائے. کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے موت خیر ہو؟ بھی کبھی ہم سوچ سکتے ہیں کوئی ایسا رخ ہے کہ جس بنیاد پر ہم یہ تصور کریں کہ موت بھی خیر ہو سکتی ہے؟ ہم نے تو ہمیشہ موت کو شر سمجھا ہے. موت سے بڑا شر کیا ہوگا؟ توجہ کریں، ایک صلوات پڑھنے محمد والے محمد. لیکن قول پیغمبر یہ ہے کہ نہیں، مومن کے حق میں موت خیر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو یقین اور اعتبار پیدا ہو جائے. بس سارا کام اسی اعتبار کا ہے، سارا کام اسی یقین کا ہے. اور صرف اس بات اور اس نقطے کے اوپر اگر انسان متوجہ ہو جائے کہ یہ کہنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ بولنے والا کوئی ہم جیسا بشر نہیں ہے، یہ کلام جس کا ہے اس کی زبان اس قدر محتاط ہے کہ اس کی زبان کی ساری ذمہ داری خدا نے لی ہے. توجہ کریں آپ. اس لیے کہ اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ جہاں بہت سارے کام ہیں اس دنیا میں، کچھ آسان ہیں، کچھ مشکل ہے، کوئی بہت زیادہ مشکل کام ہے. اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ بتائیے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام کون سا ہے، دنیا میں پہلے تو آپ فہرست بنائیں کہ کتنے کام ہیں، پھر اس فہرست میں سے چھانٹیں اور تلاش کریں کہ ان سارے کاموں میں سب سے آسان کام کون سا ہے. اگر یہ سوال کر لیا جائے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس دنیا میں کوئی کام تو ایسا ہوگا کہ جو بہت آسان ہو اور ہر ایک کر سکتا ہو، اس کے لیے کسی ڈگری اور کوالیفیکیشن کی کوئی ضرورت نہ ہو، اس کے لیے کسی اسکول اور مدرسے اور کالج اور یونیورسٹی کی شکل دیکھنے کی ضرورت نہ ہو. کوئی ایسا کام ہے جو اس دنیا میں سب سے آسان کام ہو؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس دنیا کا سب سے آسان کام ہے زبان چلانا. اس کے بعد بھی آپ بول نہیں رہے. دیکھیے ایک صلوات پڑھیے محمد توجہ کریں. اس دنیا میں سب سے آسان کام ہے زبان کا چلانا، اور اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہر شخص اس بات کو آسانی سے قبول کر لے گا کہ اس دنیا میں ہاتھ پیر چلانا بڑا مشکل ہے، مگر زبان چلانا بہت آسان ہے. کسی سے بھی زبان چلوا لیجئے، پڑھا ہو، لکھا ہو، جاہل ہو، عالم ہو، امیر ہو، غریب ہو، شہر کا ہو، دیہات کا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، زبان تو بہرحال ہر ایک کے ذہن میں خدا نے رکھی ہے. اور اسے کسی بھی موضوع پہ زبان چلوا لیجئے، انشاءاللہ ایسا کوئی نہیں ملے گا جو خاموش ہو جائے کہ نہیں اس موضوع پہ ہماری کوئی نالج نہیں ہے لہذا میں خاموش ہوں. نہیں، کوئی موضوع ایسا آپ رکھ دیجئے اس پہ انسان کی زبان ضرور چلے گی. اور خاص طور سے ہندوستانیوں کے لیے تو ایک انگریز نے اپنے سفر نامے کے بعد 2 بڑی خاص بات لکھی تھی. بہت لوگ رودات لکھتے ہیں نا اپنے سفر کے بعد تجربات، تو اس نے بہت سارے ملکوں اور کنٹریز کا دورہ کرنے کے بعد سب کے بارے میں اپنے اپنے کچھ نہ کچھ نظریات لکھے تھے.
تو ہندوستان کے بارے میں اس نے 2 چیزیں لکھی تھیں کہ ایک تو ہندوستان میں چائے پینے کا کوئی وقت نہیں، 12 بجے رات میں بھی چائے آپ کو آفر ہو سکتی ہے، دن میں بھی ہو سکتی ہے، 24 گھنٹے چائے پی جا سکتی ہے، ایک عجیب ملک ہے ایک۔ دوسرے، غلطی سے بھی اگر کوئی تکلیف ہو تو کسی کو بتائیے مت، اس لیے کہ ہر آدمی ڈاکٹر ہے، کوئی نہ کوئی دوا ضرور بتائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو یہ تو ایک بات ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دنیا کا سب سے آسان کام ہے زبان چلانا، اور اگر زبان ہے کسی کے پاس تو وہ زبان کو چلائے گا ضرور، اور کسی بھی موضوع کے اوپر وہ زبان چلائے گا۔ توجہ کریے گا، اچھائی میں مشکل ہی ہے، اعتراض کے لیے ہر آدمی کی زبان چلے گی۔ کوئی ایک پروگرام کر کے دیکھ لیجئے، کوئی ایک فنکشن کر کے دیکھ لیجئے، جسے آپ دعوت دیں گے وہی زبان چلا کر کے جائے گا، ہے نا؟ کوئی ایک جلوس اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی بھی کام کے تحت آپ دیکھیں کہ ہر آدمی زبان ضرور چلائے گا۔ اب توجہ کریے گا، تو اس دنیا میں سب سے آسان کام ہے زبان چلانا۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یعنی ہاتھ پیر چلانے سے پہلے تو انشاءاللہ کوئی تھوڑا بہت سوچ سمجھ لیتا ہے، مگر زبان چلانے سے پہلے لوگ سوچتے نہیں ہیں، ہے نا؟ اسی چیز کو امیر المومنین نے انسان کی عقل مندی اور اس کی حماقت سے تعبیر کیا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو پہلے سوچتا ہے بعد میں بولتا ہے۔ نہیں، عقل مند وہ ہے کہ جس کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہے، اور احمق وہ ہے کہ جس کی زبان اس کی عقل کے آگے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے بول دے گا، بعد میں افسوس کرے گا۔ لیکن عقل مند کی عقل آگے ہے، زبان پیچھے ہے، تو پہلے عقل فیصلہ کرے گی کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کتنا بولنا ہے۔ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو، بات موضوع سے ادھر ادھر جا رہی ہے، مگر میں جلدی سے عرض کر دوں کہ شاید یہی وجہ ہے آپ سوچیں کہ وہ قرآن مجید کی جو یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کائنات میں کوئی ایسا خشک و تر نہیں ہے کہ جو ہم نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں نہ کر دیا ہو۔ یعنی ہر موضوع کو قرآن اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ آپ سوچ کر کے بتائیے کہ قرآن مجید نے انسان کے بولنے پہ گفتگو کی ہے یا نہیں؟ یقیناً کی ہے۔ ایک موضوع کو کتنی بار تکرار کیا جا سکتا ہے، ایک بات کو قرآن مجید میں کتنی بار بیان کیا جا سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ کئی جلدوں میں نازل ہونے والا ہے، 10 جلدوں میں، 20 جلدوں میں، 50 جلدوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات بڑی وسیع ہے، دنیا بہت بڑی ہے، اس دنیا میں نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، اس دنیا میں نہ جانے کتنے موضوعات ہیں۔ ہر موضوع کا ذکر قرآن میں ہونا ہے، ایک ہی جلد میں قرآن کو نازل ہونا ہے، مختصر سے اوراق میں قرآن مجید کو آنا ہے، تو اس میں ہر لفظ کے لیے جو جگہ ہے وہ کتنی قیمتی ہے، اب ذرا سوچیں۔ قرآن مجید میں کسی بھی لفظ یا کسی بھی شے کے تذکرے کے لیے جو جگہ ہے وہ کتنی قیمتی ہے، اور ایسے میں ایک بات کو کتنی بار کہا جا سکتا ہے۔ مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن مجید نے انسان کو صرف بولنے کے ہنر کو سکھانے کے لیے 300 سے زیادہ مقامات پر گفتگو کی ہے۔ ایک قرآن مجید میں صرف زبان کے موضوع پہ 300 مقامات ہیں کہ جہاں خالق کائنات نے انسان کو صرف بولنے کا ہنر سکھایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ توجہ کریے گا، جہاں خالق کائنات نے انسان کو صرف بولنے کا ہنر سکھایا ہے، کب بولو، کتنا بولو، کیسے بولو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ سب سے زیادہ اسی زبان پہ تھا، ورنہ ایک بات کہہ دی گئی، 2 بار کہہ دی گئی، 3 بار کہہ لیجئے بات ختم ہو جائے، مگر 300 مقامات، کوئی مطلب ہے اس کا؟ یعنی سب سے زیادہ خطرہ انسان کی زبان سے ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، توجہ کریے گا، کہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان بے سوچے سمجھے، بغیر کسی تحقیق اور کسی بات کو سمجھے ہوئے زبان ضرور چلا دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے آسان کام ہے زبان چلانا۔ اب میرے ساتھ رہیے کہ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، تو یہ انسان کی سب سے کمزور نس ہے کہ وہ زبان تو چلا ہی دیتا ہے، بھلے بعد میں افسوس کرے، ہاتھوں کو ملے۔ پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کے تعارف کے لیے اسی نقطے کو ظاہر کیا۔ بہت توجہ کریے گا، میرے نبی کو پہچاننا چاہتے ہو
میرا نبی کون ہے میں بتاؤں؟ اس رخ سے دیکھو، میرا نبی وہ محتاط نبی ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو ایسا محتاط نبی ہے کہ جب تک وحی نہ ہو جائے یہ اپنی مرضی سے زبان تک نہیں چلاتا۔ نہیں آپ میرے ساتھ نہیں آئے، یہ وہ نبی ہے کہ جو اپنی خواہش سے اپنی زبان تک نہیں چلاتا، اتنا محتاط ہے، یعنی وہ کام کی جو دنیا کا ہر انسان بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے، نبی میرا زبان تک بغیر وحی کے نہیں چلاتا۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، شاید قرآن یہ جملہ کہہ کر کے مسلمانوں کے ذہن کو جھنجھوڑ رہا ہو کہ جو نبی اتنا محتاط ہو کہ بغیر میری مرضی اور خواہش اور وحی کے اپنی زبان نہ چلاتا ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ بغیر میری مرضی کے ہاتھ چلائے گا، پیر چلائے گا؟ نہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ بغیر میری وحی کے کسی بیوی کی آمد پہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اسے اپنی جگہ پہ بٹھا دے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کسی بچے کے لیے ناقہ بن جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کسی بچے کے لیے سجدے کو طول دے دے؟ نہیں، جو زبان اپنی مرضی سے نہ چلائے وہ اپنی مرضی سے ہاتھ پیر کیا چلائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ توجہ کریے گا، لہذا یہ نبی ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ اگر انسان کو اس بات پر یقین آ جائے کہ کہنے والا کون ہے، اس کی زبان کتنی محترم ہے، کتنی معتبر ہے، اس زبان کے اوپر یہ بات آ رہی ہے۔ مشکل یہی ہے کہ ہم صبح و شام چونکہ مزاجن اتنے عادی ہو چکے ہیں اس چیز کے، یہ ہم کلام سنتے رہتے ہیں، باتیں سنتے رہتے ہیں، مخالفت کرتے رہتے ہیں، لہذا اس اعتبار سے ہمارا نفس اتنا عادی ہو گیا ہے کہ ہم اس چیز کی حساسیت کو محسوس نہیں کر پاتے۔ کتنا حساس موضوع ہے کہ کون کہہ رہا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، عمومی اعتبار سے یہ بات کہی گئی ہے، ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ یہ دیکھو کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، مگر یہ مسئلہ معصومین سے الگ ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بات مجھ جیسا کوئی معمولی سا طالب علم کہے، ایک بات کوئی پڑھا لکھا عالم کہے، ایک بات کوئی مرجع وقت کہے، سب کی بات برابر ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ جیسے جیسے بولنے والے یا کہنے والے کا مقام بلند ہوتا جائے گا، ویسے ویسے بات بلند ہوتی چلی جائے گی۔ یہ بات بالکل اپنی جگہ کے اوپر طے ہے۔ حدیث کا مقام اور ہے، قول معصوم ہے، مگر آیتوں کا مقام اور ہے، کیوں؟ قول خدا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔ توجہ کریں، ایک بات ذہن میں آئی، جلدی سے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ انسان اس نقطے کے اوپر اگر غور کرے تو محبوب خدا ہو جائے، محبوب پیغمبر ہو جائے۔ صرف اتنی سی توجہ رکھے کہ کہنے والا کون ہے، بات کس کی ہے۔ ایک سلطان گزرا ہے، بادشاہ، اس کا نام تھا محمود۔ اس کا ایک غلام تھا، غلام کا نام تھا ایاز۔ پہچان لیا نا سب نے؟ وہی محمود و ایاز جو ایک صف میں کھڑے ہو گئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو بادشاہ تھا محمود، اس کا غلام تھا ایاز۔ اب کہاں بادشاہ اور کہاں غلام ہے نا؟ سماج کی سب سے بلند ہستی یعنی بادشاہ، اور سب سے پست ہستی یعنی غلام۔ صلوات اور پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔ تو محمود جو ہے وہ اپنے غلام کو بڑا عزیز رکھتا تھا، بہت دوست رکھتا تھا، بہت چاہتا تھا۔ ایک بادشاہ اگر کسی غلام کو اتنا دوست رکھے، اتنا پسند کرے، ہمیشہ اپنے پہلو میں بٹھائے، اپنے دسترخوان پہ بٹھائے، تو اب ظاہر ہے کہ جو دوسرے لوگ تھے ان کو کھلتی تھی یہ بات، یار یہ کون سی بات ہوئی، اچھے اچھے لوگ ہیں طبقے میں، سماج میں عزت دار لوگ، ان سب کے اوپر غلام کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ دھیرے 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 کسی طریقے سے یہ اعتراض محمود تک پہنچایا گیا کہ صاحب آپ کو پتہ بھی ہے، آپ اس کو خلعتیں دیا کرتے ہیں، آپ اس کو انعامات دیا کرتے ہیں، آپ اس کو تحفے دیا کرتے ہیں، اور سب لے جا کر کے وہ ایک حجرہ ہے اس کا، اس میں نہ کسی کو جانے دیتا ہے نہ کسی کو آنے دیتا ہے، ہر وقت وہ حجرہ بند رہتا ہے۔
اور جب وہ داخل ہوتا ہے اندر سے بند کر لیتا ہے اور گھنٹوں اسی میں بیٹھا رہتا ہے، سب کچھ اسی میں اکٹھا کر رہا ہے مال. اور ایک دن آئے گا کہ خوب دولت اکٹھا کر کے وہ فرار ہو جائے گا. اتنا بھرا کہ بادشاہ کو بہرحال اس نے کہا کہ چلو ایک روز دیکھتے کہ جب یہ کمرے میں جائے تو کمرہ کھلوایا جائے. اب ظاہر ہے کوئی دوسرا آ کر کے ناک کرتا تو شاید یہ نہ کھولتا، مگر جب بادشاہ اپنے تمام وزراء کے ساتھ آ گیا دروازے پہ تو اسے کھولنا پڑا. دستک دی، بادشاہ نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ کمرہ بالکل خالی ہے، اور درمیان میں کمرے کے فرش پر ایک چمڑے کا زمین پر ایک چمڑے کا فرش چھوٹا سا بچھا ہوا ہے، سوکھا ہوا، اسی پہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. ہم لوگوں نے کمرے کو چاروں طرف دیکھا، اس کمرے میں تو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے اس چمڑے کے ایک فرش کے. کہا یہ بتاؤ اس کمرے میں آ کر کے گھنٹوں تم بیٹھ کے کرتے کیا ہو؟ اس میں دوسرا زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے. دیکھیے انسان کی اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے. اسے جواب دیا، کہا بادشاہ سلامت، آپ سے ملاقات سے پہلے میری کل دنیا یہی چمڑے کا فرش تھا. توجہ، آج آپ نے عزت بخشی ہے، اپنے بغل میں بٹھاتے ہیں، بہترین لباس عطا کیا ہے، بہترین کھانا دیتے ہیں، مگر میں روزانہ آ کر کے اس کمرے کو بند کر کے اپنے اس چمڑے کے فرش کے اوپر کافی دیر بیٹھتا ہوں تاکہ مجھے اپنی حقیقت یاد رہے. اس لیے کہ انسان خراب تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا ماضی بھول جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. وہ کہتا ہے چونکہ حقیقت میری یہی تھی، ابتدا یہی تھی، اور ایک دن جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو شاید یہ بھی میرے پاس نہ رہے، بالکل خالی ہاتھ رہوں گا. میں اس لیے روزانہ آ کر کے اس پر بیٹھتا ہوں تاکہ آپ کی بزم میں بیٹھنے کے بعد میرے اندر کوئی غرور نہ پیدا ہونے پائے، میں اپنے سے کسی کو چھوٹا نہ سمجھنے پاؤں. ظاہر ہے کہ یہ وہ جواب تھا کہ جس نے بادشاہ کی نظر میں اس کی عزت کو اور بڑھا دیا. بادشاہ نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، لے کر کے چلے گئے. اب وہ لوگ کہ جو حسد میں مبتلا تھے، ان کی حسد کی آگ اور بھڑک گئی کہ یہ تو کھیل خراب ہو گیا. بالآخر ایک روز کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا صاحب کوئی وجہ تو آپ ایسی بتائیں، کس وجہ سے آپ اسے اتنا دوست رکھتے ہیں؟ جو بات موضوع کی تھی وہ عرض کر رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا. ان کا اصل میں وجہ یہ ہے کہ تم سب سے زیادہ یہ عقل مند ہے، اور اسی عقل کی بنیاد پر یہ مجھے عزیز ہے. بس اب کہاں ہے غلام اتنا عقل مند ہو سکتا ہے؟ یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک سے ایک. آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ سب سے زیادہ عقل مند یہ ہے؟ بہت توجہ کریے گا عزیزو، ایک جملے میں عظیم ترین پیغام ہے، اگر یہ پہنچ جائے میرے نوجوان بھائیوں اور چھوٹے بھائیوں تک. بادشاہ نے کہا بھئی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو امتحان کے بغیر حل نہیں کیا جا سکتا. کہا صاحب لے لیجئے امتحان. اب کہا ایک دن سب کی عقل کا امتحان ہوگا. یہ سچا واقعہ ہے. ایک روز سب کی عقل کا امتحان ہوگا کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے. جو زیادہ عقل مند ہوگا وہی میرا عزیز ہوگا، وہی پہلو میں بیٹھے گا. ایک روز بادشاہ نے سب کو بلایا، اپنے تاج میں جو ہیرا لگا تھا اسے نکال کر کے سامنے رکھا اور ایک ہتھوڑا رکھ دیا. کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ایک وار میں اس ہتھوڑے سے اس ہیرے کو چور کر دے؟ لوگوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، ہو جائے گا. آگے بڑھے ایک صاحب، ہتھوڑا اٹھایا، ہیرے کو دیکھا، کاش میں پہنچا لے جاؤں. کچھ دیر تک ہیرے کو دیکھتے رہے، ہتھوڑے کو دیکھتے رہے. بادشاہ کے سر کے تاج کا ہیرا، اتنا نایاب اور قیمتی ہیرا، اسے توڑ دیا جائے. اچانک ذہن بات آئی کہ نہیں یہ حماقت نہ کرو، اس لیے کہ عقل ہی کا تو امتحان لے رہا ہے بادشاہ، امتحان ہی عقل کا ہے. ان کا نہ ہم اس عقل کے امتحان میں فیل نہیں ہوں گے. انہوں نے ہیرے کو واپس ٹیبل پہ رکھا. کہا حضور نہیں، ہم یہ گستاخی کر ہی نہیں سکتے. آپ کے سر پہ سجنے والے ہیرے پر میں ہتھوڑا نہیں چلا سکتا، اور پھر اتنا نایاب اور اکلوتا ہیرا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد علیہ السلام. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد.
اور توجہ کریے جلدی سے گفتگو کو منزل تک لے کر کے جاؤں. کہا اتنا نایاب ہیرا ہم یہ غلطی نہیں کر سکتے کہ اس کو ہتھوڑا مار کر کے چور کر دیں, خراب کر دیں. نہیں نہیں, وہ بھی آپ کے سر پہ جچنے والا ہیرا ہے, یہ ہماری نگاہوں میں محترم ہے, یہ اس کا احترام ہے, اور پھر یہ نایاب ہیرا ہے, قیمتی ہیرا ہے. اگر ہتھوڑا اس پہ پڑ گیا تو اس کی ساری قیمت ختم ہو جائے گی. ہم یہ غلطی نہیں کر سکتے. وہ صاحب پیچھے آ گئے اور سوچا کہ ہم نے بادشاہ کا بڑا احترام کیا. دوسرے صاحب آگے بڑھے, انہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے ہتھوڑا نہیں چلایا تو کیا ہم ہی احمق ہیں کہ ہم اس کو چور کر دیں. انہوں نے بھی کہا نہیں نہیں حضور کیسی بات کر رہے ہیں, اتنا لاجواب ہیرا اسے ہتھوڑا مار کر کے چور نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی ہتھوڑا رکھ کر کے پیچھے چلے گئے. تیسرے چوتھے پانچویں لوگ آتے رہے, ہیرے کی چمک کو دیکھتے رہے. بادشاہ کہتا رہا کہ ہتھوڑا مار دو, لوگ ہتھوڑا رکھ کر کے واپس چلے گئے. نہیں نہیں, یہ آپ کے تاج پہ جچنے والا ہیرا ہے, یہ آپ کے ماتھے کی شان ہے, اس ہیرے کے پر ہتھوڑا نہیں چلا سکتے. جب سب نے انکار کر دیا, آخر میں بادشاہ نے ایاز کو بلایا, کہا دیکھو یہ ہتھوڑا ہے, یہ ہیرا ہے, کیا ایک وار میں اسے چور کر سکتے ہو؟ اس نے خاموشی سے ہتھوڑا اٹھایا اور ایک وار کیا, ہیرا چور ہو گیا. اب وہ جو لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے وہ اور چلانے لگے, دیکھا آپ نے, آپ اسے عقل مند کہتے تھے, اس سے بڑا تو احمق نہیں ہے پورے ملک میں. اسے نہ آپ کا کوئی احترام ہے, نہ آپ کے ماتھے اور پیشانی پہ سجنے والے اس ہیرے کی کوئی قدر اور قیمت معلوم تھی. توجہ کریے گا, اس نے اتنے قیمتی ہیرے کو چور کر دیا. جب سب بول چکے تو بادشاہ نے ایاز سے پوچھا, ہاں بھائی تم بتاؤ, اپنے صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو. پلٹ کر کے ایاز ایک جملہ کہتا ہے, حضور ان سب نے آپ کا حکم توڑ دیا, میں نے ہیرا توڑ دیا. توجہ کریے گا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب ہیرے کو قیمتی سمجھ رہے تھے, میں آپ کے آرڈر کو قیمتی سمجھ رہا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کریے گا. اب بادشاہ نے کہا اب فیصلہ کر کے بتاؤ کہ اس ملک کا عقل مند انسان کون ہے, کسے مجھے اپنا محبوب بنانا چاہیے, کسے اپنے پہلو میں جگہ دینی چاہیے. تو مسئلہ یہ ہے, میں کہہ یہ رہا تھا صرف کہ انسان کے لیے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کون سی زبان ہے جو کہہ رہی ہے. اگر اس زبان کے اوپر نظر رکھے انسان تو زندگی کے بڑے مسائل حل ہو جائیں. صرف یہ اعتماد پیدا ہو جائے کہ بولنے والا وہ بول رہا ہے کہ جو ہم سے زیادہ عالم ہے, کہنے والا وہ ہے کہ جو ہم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے, کہنے والا وہ ہے کہ جو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی خدا نہ ہو جائے. اور وہ پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ مومن کے حق میں موت خیر ہے. توجہ کریے گا. لیکن آج تک ہمیں یہ اعتبار نہیں پیدا ہوا, ہمیں یقین نہیں پیدا ہوتا ہے اس بات کا. ہاں ٹھیک ہے, پیغمبر نے فرمایا ہے, وہ مجلس میں سننے کے لیے ٹھیک ہے, وہ تذکرہ کرنے کے لیے صحیح ہے, مگر کہاں زندگی میں سے اپلائی کیا جائے نہیں. توجہ کریے گا, کیسے حل ہو کہ واقعی مومن کے لیے خیر ہے موت یا نہیں. بہت توجہ کریے گا. حدیث کی شرح خود پیغمبر ہی کی ایک حدیث کرے گی. صرف ان دو حدیثوں کو اگر ملا لے انسان, اور یہ صرف گفتگو ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے کر رہا ہوں کہ جو بہرحال اپنے ایک عزیز یا عزیزہ کے غم کو دل میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں. آپ یقین جانیں اگر انہوں نے ذرا بھی اس گفتگو پہ اعتماد پیدا کر لیا, اعتبار پیدا کر لیا, تو یقیناً جدائی اور فرقت کا غم تو ہوگا مگر دل مطمئن بھی رہے گا. ایک صلوات اور پڑھ لیے محمد والے محمد. توجہ کریں, کیسے یہ بات طے ہو کہ خیر کیا ہے؟ اگر پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن کے حق میں موت خیر ہے, مومن کے حق میں موت بہتر ہے, تو اس پر ہمیں اعتماد کیسے آئے گا؟ یہ بات جب تک سمجھ میں نہ آ جائے کہ اس بات کو, اس حدیث کو پیغمبر کی, خود پیغمبر ہی کی ایک حدیث واضح کرے گی, خود پیغمبر ہی کا ایک قول سمجھائے گا. جہاں پیغمبر نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی, الدنیا سجن للمومن والجنت للکافر. دو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جس میں پیغمبر نے فرمایا پوری دنیا, یہ کائنات مومن کے لیے قید خانہ ہے, والجنت للکافر, اور جنت ہے یہ دنیا کافر کے لیے. اور توجہ کریے گا, بات پھر وہیں آئے گی کہ اس پر بھی انسان کو اعتماد پیدا ہو جائے. لیکن پھر وہی بات کہوں گا کہ قول پیغمبر ہے یہ.
کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی بولنے والے کی لفاظی نہیں ہے، قول پیغمبر ہے، اس زبان سے فقرہ نکل رہا ہے کہ اگر مومن ہے تو یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے، اور اگر کافر ہے تو یہ دنیا جنت ہے۔ اور یہ حدیث تو اتنی مشہور تھی، اتنی مشہور تھی، عہد پیغمبر ہی میں اتنی مشہور تھی۔ توجہ کریں آپ کہ ایک روز خود امام حسن علیہ السلام بہترین لباس پہنے ہوئے ایک عربی گھوڑے پہ سوار امام کسی راستے سے گزر رہے ہیں۔ اسی راستے کے اوپر کہیں کوئی ایک یہودی ہے جو فقیر کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے، فقیر ہے۔ اس نے جب امام حسن کو دیکھا، اس وضاقتہ میں بہترین لباس ہے، بہترین عربی گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، عربی گھوڑا یعنی آج کی بہترین گاڑی سواری ہے نا، اور دوسری جانب اس نے اپنے آپ کو دیکھا، تنگ دست، کشکول گدائی ہاتھ میں ہے، فقیر کے صورت بیٹھا ہوا ہے۔ دوڑ کر کے آگے آیا، آ کر کے اس نے راستہ روکا امام کا، کہا سنیے، ہم نے آپ کے جد کی ایک حدیث سنی ہے۔ وہ کون سی حدیث؟ کہا آپ کے جد کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ دنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، والجنت للکافر، اور جنت ہے کافروں کے لیے۔ امام نے فرمایا کہ ہاں بے شک ہمارے نانا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ کہا ذرا آپ اپنے آپ کو دیکھیے اور ذرا مجھے دیکھیے، توجہ کریے گا، اپنی حالت دیکھیے اور میری حالت دیکھیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی آپ کے جسم پہ بہترین لباس ہے، آپ بہترین سواری کے اوپر سوار ہیں، تو یہ قید خانہ ہے، اور ذرا مجھے دیکھیے، میرے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پہننے کو کچھ ہے، میں لوگوں سے مانگ کر کے کھا رہا ہوں، یہ جنت ہے۔ یہ تو بالکل الٹا نظر آ رہا ہے۔ امام نے بڑی آسانی سے اس مسئلے کو حل کر دیا، توجہ کریے گا۔ امام نے کہا نہیں میرے نانا نے درست فرمایا ہے، مگر اس جنت یا قید خانے کا فیصلہ صرف اسی دنیا کو دیکھ کر کے نہیں ہوگا، دونوں کے انجام اور آخرت کو دیکھ کر کے کیا جائے گا۔ مجھے جنت میں اس دنیا کے بعد جو کچھ ملنے والا ہے، اس کے مقابلے میں جب دنیا کی زندگی کو لاؤ گے تو دنیا کی میری زندگی قید خانے والی نظر آئے گی، اور تمہیں مرنے کے بعد جو کچھ دیکھنا ہے اس زندگی کو اگر اس دنیا کی زندگی سے ملاؤ گے تو یہ جنت نظر آئے گی۔ توجہ کریے گا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے کہ جو قید خانے سے رہا نہیں ہونا چاہتا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اس دنیا کا کوئی انسان ایسا ہے کہ جو قید خانے سے نہیں رہا ہونا چاہتا؟ ذرا ایک قید خانے کا تصور کیجئے جس میں کئی قیدی ایک ساتھ ایک سیل میں ہو، مثلا یہ معلوم ہو ہر ایک کو کہ ایک نہ ایک دن دروازہ کھلے گا اور اس قید خانے سے نکل جانا ہے۔ کچھ دنوں تک ساتھ میں رہتے رہتے قید خانے کے اندر، جیل کے اندر کئی برس زندگی گزارنے کے بعد ایک دوسرے سے انسیت ہو گئی، محبت ہو گئی، یا مثلا آپس میں رشتہ داری بھی ہے۔ توجہ کریے گا، یہ طے ہے کہ ایک دن دروازہ کھلے گا اور نکل جائیں گے۔ اچانک ایک روز دروازہ کھلا اور کسی ایک کا نام لے کر کے بلایا گیا، ہاں صاحب آپ چلیں، آپ کی ضمانت ہو گئی مثلا، یا آپ کی سزا تمام ہو گئی، جائیے آپ آزاد ہیں۔ اب چونکہ جیل اور قید خانے میں اتنے دنوں تک ساتھ رہ چکے ہیں، توجہ کیجئے گا، تو اب قید خانے سے نکلتے وقت جو جا رہا ہے اور جو پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے دل میں درد مفارقت اور جدائی کا پیدا ہونا بالکل فطری ہے، مگر کہیں نہ کہیں یہ سکون بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین ہے کہ جو دنیا یہ پانے والا ہے وہ اس دنیا سے بہتر ہے۔ توجہ کریے گا، یہ اعتماد ہوگا، یہ یقین ہوگا، اے جانے والے جا خدا حافظ و ناصر، جا تجھے بہترین اور آزادی کی زندگی مبارک ہو، ہم بھی انشاءاللہ بڑی جلدی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں، آ کر کے ملنے والے ہیں۔ تو اتنے دنوں ساتھ رہنے کے بعد انسان سے جب کوئی جدا ہوتا ہے تو درد کا ہونا لازمی ہے، یہ بالکل عین فطرت ہے انسان کی، مگر ہاں اگر یقین ہو کہ جس دنیا میں یہ جا رہا ہے وہ یہاں سے بہتر ہے، تو کون سا آدمی نہیں چاہے گا کہ ہم بھی جلدی سے جلدی اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جائیں۔ اب قول پیغمبر کو سمجھیں کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر مومن ہے انسان تو موت اس کے حق میں خیر ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ توجہ کریے گا، موت اس کے حق میں خیر ہے، لیکن وہی اس میں لفظ ایک لگا ہوا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ مومن۔
ہے نا، جو لفظ لگا ہوا ہے وہ ہے ایمان. ایمان اگر ہے اس کا، اور وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا وہ ہے کہ جسے قرآن مجید نے کھیل و تماشے سے زیادہ اہمیت نہیں دی ہے. انما الدنیا، یہ جو دنیا ہے اس کی کل حیثیت لہو و لعب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اصل جو حیات ہے تمہاری وہ اس دنیا کے بعد والی زندگی ہے، جسے ہم اصل میں زندگی ہی نہیں سمجھتے اور جس کے لیے کوئی آمادگی اور تیاری نہیں کرتے. توجہ کریے گا، قرآن جگہ جگہ انسان کو جس چیز کی جانب متوجہ کر رہا ہے کہ کتنی زندگی لے کر کے آئے ہو، 50 60 70 80 برس، 100 برس لوگے، اس سے زیادہ تو نہیں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جہاں انسان کو گھر سے باہر نکالتا ہے، کیوں ہم نے تم کو ایک جگہ پیدا کر دیا، یہیں پیدا ہوئے یہیں ختم ہو جاؤ گے، ایک جگہ تم نے اپنی زندگی کو منجمد بنا لیا. گھر سے باہر نکلو، سیرو فی الارض، ذرا گھر سے باہر جاؤ، سیر کرو، زمین پہ چلو پھرو، دیکھو تو ہم نے اس کائنات کو کیسا خلق کیا ہے. توجہ کریے گا، ایک جگہ اور کہتا ہے سیرو فی الارض، ذرا زمین پہ چلو پھرو، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاؤ، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاؤ. اور یہ سب کچھ جب دیکھ لو تو قرآن ایک دوسرا نظریہ دیتا ہے کہ ذرا اب غور کرو کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ہم نے ان کا انجام کیا کیا. توجہ کری، جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے ان کا انجام کیا ہوا. آج کہاں ہیں وہ؟ ان کی بڑی بڑی بنائی ہوئی بلڈنگیں آج کھنڈہروں کی صورت میں ہیں. تماشبین آتے ہیں، کچھ پیسے کا ٹکٹ خرید کر کے تماشا دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں. گرتی ہوئی بلڈنگیں، گرتی ہوئی عمارتیں، ٹوٹتے ہوئے محل، بوسیدہ عمارتیں، یہ ان کے انجام کی طرف گواہی دے رہی ہیں کہ تم سے پہلے بھی آنے والوں نے تم سے مضبوط قلعے بنائے تھے، تم سے مضبوط عمارتیں بنائی تھیں، تم سے مضبوط محل بنائے تھے، تم سے اچھی عمارتیں اور گھر بنایا تھا، لیکن آج اس کا انجام کیسا ہے؟ تم ان سے بہتر تو نہیں بنا سکتے. قرآن کہہ رہا سیرو فی الارض، گھر سے باہر نکلو تاکہ یہ مناظر دیکھو، اس پہ غور کرو. توجہ کریے گا، اور جب غور کر لو تو یہ سمجھو کہ اتنی مختصر سی حیات میں تمہیں یہاں کے لیے زندگی کو گزارنا ہے یا وہاں کے لیے. ایک اور جاگتی ہوئی صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. کہاں کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہو؟ توجہ کریے گا، کیسے اس حیات کو گزارو گے؟ چنانچہ قرآن مجید نے جو بات اصل اس پوری مجلس میں اپنے بچوں نوجوانوں کے حوالے کرنا چاہ رہا تھا وہاں تک لے کر کے آ گیا، جو ایک پیغام ہے، اور واقعی اگر وہ پہنچ جائے، جس طریقے سے انسان کے اعمال کی قیمت بڑھنے یا گھٹنے میں مکان کا اثر ہے، ویسے ہی زمان کا اثر ہے. توجہ کریں، اس 50 60 70 80 برس کی زندگی میں، حیات میں انسان کو کچھ عمل انجام دینے ہیں. پروردگار عالم نے کسی انسان کو فارغ نہیں پیدا کیا کہ نہیں تمہیں جانا ہے اس دنیا میں اور بغیر کچھ کیا آنا ہے. نہیں، ہر آدمی رہن ہے اپنے عمل کے بدلے میں. قرآن کہہ رہا ہے جو عمل کرے گا اسی عمل کے بدلے میں اس انسان کو رہن کر دیا گیا ہے. تو عمل جو انسان انجام دیتا ہے اس کی قیمت بڑھنے یا گھٹنے میں جتنا مکان مؤثر ہے، مکان جگہ، اتنا ہی زمانہ بھی مؤثر ہے. بہت توجہ کریے گا. مثلا 2 رکعت نماز ہم نے اپنے گھر کے اندر پڑھ لیا، وہی 2 رکعت، وہی سورہ، وہی تسبیح، وہی ذکر، وہی اذکار، سب کچھ اس میں، نہ کچھ بڑھایا نہ گھٹایا. اب وہی 2 رکعت نماز گھر سے نکل کر کے مسجد میں جا کر کے پڑھ لیا، کیا بدلا؟ صرف مکان بدلا نا. نہ ایک ذکر میں نے بڑھایا، نہ کوئی سورہ چھوٹا بڑا کیا، کچھ نہیں کیا، صرف مکان بدل دیا، جگہ بدل گئی. اب بتائیں، جو 2 رکعت نماز گھر میں پڑھی تھی اور جو مسجد میں پڑھا، دونوں کا ثواب برابر ہے؟ کس چیز نے ثواب کو بڑھایا؟ مکان کی تبدیلی نے. میرے ساتھ رہیے گا للہ، صرف مکان کی تبدیلی نے ثواب کو بڑھا دیا. ہم یہاں سے اٹھے، مدینہ چلے گئے، مسجد النبوی میں جا کر کے وہی 2 رکعت نماز پڑھی، نہ سورے میں کوئی تبدیلی، نہ کوئی ایک ذکر بڑھایا گھٹایا، کچھ نہیں کیا. اب آپ بتائیں کہ جو ہم نے مسجد میں اپنے شہر میں نماز پڑھی تھی اس میں بھی وہی ثواب ملے گا جو مسجد النبوی میں پڑھا تھا؟
کہنے نہیں مسجد نبوی میں جو نماز پڑھی ہے اس کا ثواب کئی 100 گنا بڑھ گیا. ہم نے وہاں سے تھوڑا سا سفر اور آگے بڑھایا, مکے آ گئے, خانہ کعبہ میں جا کر کے وہی 2 رکعت نماز پڑھ دیا. توجہ کریے گا, اب کیا وہی ثواب ملے گا جو مدینے میں ملا تھا؟ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے. کہا نہیں, توجہ کریے گا, ثواب بڑھتا چلا گیا. کس چیز نے ثواب کو بڑھا دیا؟ مکان کے تبدیل ہونے نے. بہت توجہ کریے گا, مکان کے بدلنے نے اتنے ہی عمل کی قیمت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے نا. جیسے مکان کی تبدیلی انسان کے عمل پہ اثر ڈالتی ہے, ویسے ہی زمانے کی تبدیلی انسان کے عمل پہ اثر ڈالتی ہے. تنی بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ ہوں توجہ کریے گا. اللہ نے کچھ زمانوں کو اس قابل بنایا ہے کہ وہی عمل کہ جو انسان عام دنوں میں کرتا ہے اس میں بغیر کسی کمی یا زیادتی کے وہی عمل کچھ ایام ایسے رکھے ہیں, کچھ زمانے ایسے رکھے ہیں کہ جب وہی عمل ان زمانوں میں کر لیا جائے تو عمل اتنا ہی ہوگا, ثواب میں زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو جائے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. توجہ کریے گا, اب مکان بھی نہیں بدلا, اب جگہ بھی نہیں بدلی, اب کیا ہوا کہ صرف زمانہ بدل گیا. توجہ کریے گا, صرف زمانہ بدل گیا, اور جب زمانہ بدل گیا تو اس نے ثواب کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا. میں اور قریب لاؤں گا اپنے نوجوانوں اور بچوں کے لیے, بات کو بالکل واضح کروں تاکہ جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں اس وقت کی ایصال ثواب کی مجلس میں, اور میرے خیال سے اس سے بہتر ایصال ثواب نہیں ہوگا کہ اگر کسی ایک بھائی نے ہمارے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کر دی تو آپ یقین جانیے جن مرحومہ کے ایصال ثواب میں مجلس منعقد ہے ان کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا. ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. توجہ کریے گا, صرف زمانے کے بدلنے نے انسان کے عمل کو بڑھا گھٹا دیا. کہ صاحب اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر استغفار ہر وقت آپ کریں ثواب ہے, وہ یہ ایک جملے میں کریں. مثلا سب سے چھوٹا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ مثلا, مگر یہ کسی بھی وقت کریں ایک ثواب رکھتا ہے. تھوڑا سا انتظار کریں, شب جمعہ میں یہ استغفار کر لیں. توجہ کریں, شب جمعہ میں یہ استغفار کر لیں, روزانہ 2 رکعت نماز ہدیہ والدین کی پڑھیں. وہی نماز, اس میں نہ کچھ بڑھے نہ گھٹے, وہی نماز شب جمعہ میں آ کر کے آپ پڑھ لیجئے. وہی چوکی, وہی مصلی, وہی مکان, وہی کمرہ, سب کچھ وہی. اب مکان نہیں بدل رہا ہے, اب زمان بدل رہا ہے, اب زمانہ بدل رہا ہے, اور اس بدلنے والے زمانے نے عمل کی قیمت کو کہاں سے کہاں پہنچایا. توجہ کریے گا, عمل کی قیمت نے کہاں سے کہاں پہنچایا. اے عزیزو, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, بات اور واضح ہو جائے اپنے بچوں کے لیے. کیسے؟ توجہ کریے گا. کوئی پوچھ سکتا ہے کہ صاحب اس میں فرق کیا پیدا ہو گیا؟ جیسے سارے دن ویسے شب جمعہ, ویسے ہی جمعہ سارا دن اللہ کا ہے نا. ہر دن تو خدا کا ہے. دن زمین کی گردش سے وجود میں آتا ہے, دن اور رات. زمین گھوم رہی ہے, دن آتا رہے گا, رات آتی رہے گی. جب سے خلق ہوئے ہیں زمین و آسمان تب سے یہ سلسلہ جاری ہے. کب تک رہے گا؟ جب تک باقی رہیں گے. ہر آنے والا دن خدا ہی کا ہے, ہر گھنٹہ ہر منٹ خدا کا ہے, ہر دن ہر مہینہ ہر سال خدا کا ہے. کہاں سے فرق پیدا ہو گیا؟ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کسی کی اہمیت زیادہ ہے کسی کی اہمیت کم ہے؟ کون سی چیز ہے کہ جو اہمیت کو بڑھا گھٹا رہی ہے؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو, اگر آپ کو مجھ جتنی گرمی نہ لگ رہی ہو تو ایک صلوات پڑھیں محمد والا. توجہ کریے گا, آپ یقیناً گرمی کو محسوس کر رہے ہیں, مگر یہ میری حالت دیکھیں کہ آپ سے زیادہ میں محسوس کر رہا ہوں. اگر تھوڑی دیر میرا ساتھ دے دیں, ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے محمد کے اوپر. چل سکتا ہے؟ خوب, تو صرف متوجہ رہیں اتنا کافی ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اس بات کو میں بڑی آسانی سے سمجھا دوں, اس لیے کہ اس زمانے میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی بات. کیسے جب سب کچھ وہی ہے, سب سارے دنوں کا خالق خدا, سارے منٹ سیکنڈ کا خالق خدا, تو کیسے آپ فرق کریں گے زمانے کے اعتبار سے؟
کیسے آپ کہیں گے اس کی قیمت زیادہ ہے اس کی قیمت کم ہے، اس کی ویلو زیادہ ہے اس کی ویلو کم ہے؟ توجہ کریں آپ. ابھی دیکھیے بالکل قریب میں الیکشن گیا ہے ہمارے یہاں ہے نا. کچھ لوگ جو 10 تاریخ سے پہلے بالکل عام تھے، جیسے ہم مخلوق خدا ویسے وہ مخلوق خدا، جیسے ان کے پاس 2 ہاتھ پیر ویسے ہمارے پاس 2 ہاتھ پیر، جیسے وہ کھاتے پیتے ویسے ہم کھاتے پیتے، جو ان کی زندگی وہی ہماری زندگی، کہیں سے کوئی فرق ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، کہیں سے کوئی فرق نہیں تھا یا نہیں؟ مگر 10 تاریخ کے بعد یعنی رزلٹ آنے کے بعد اسی بھیڑ سے کچھ لوگ خاص ہو گئے ہوئے. توجہ کریے گا. اب بھی بظاہر وہی ہاتھ پیر ہے، اب بھی بظاہر وہی آنکھ کان منہ زبان ہے نا، اب بھی انہیں زندہ رہنے کے لیے روٹی کی ضرورت ہے، اب بھی ہماری طریقے سے ان کا بھی بدن تھکے گا ٹوٹے گا، انہیں بھی نیند اور اونگ آئے گی، ہمیں بھی آتی ہے، کہیں سے کوئی فرق نہیں ہے. مگر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ ویسے ہم؟ کس چیز نے فرق پیدا کر دیا؟ کہ نہیں اب ان کی سیکورٹی الگ ہوگی، اب ان کا احترام الگ ہوگا، اب ان کا مقام الگ ہوگا، یہ ساری چیزوں میں فرق پیدا ہو گیا. کس چیز نے فرق پیدا کر دیا؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو، صرف انتخاب نے. توجہ کریے گا، انتخاب اور چناؤ نے. یعنی چناؤ میں وہ طاقت ہے کہ ہم جیسے گنہگار مل کر کے اگر کسی ایک کو چن لیں تو وہ عام نہیں رہ جاتا. توجہ کریے گا، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، دن سب ایک جیسے ہیں، سب کا خالق و مالک پروردگار ہے. تو جب ہم جیسے لوگ کسی کو چن کے خاص بنا دیتے ہیں تو جس جگہ اور جس مکان و زمان کو خدا نے چن لیا ہو، کیا وہ دوسرے دنوں کے اوپر فضیلت نہیں رکھتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ کریے گا، نگاہ قدرت نے اسے چن لیا ہے کہ دیکھو کچھ دنوں کو ہم نے چن لیا، کچھ شبوں کو ہم نے چن لیا، کچھ مہینوں کو ہم نے محترم بنا دیا. انہی محترم مہینوں میں سے قابل فضل اور قابل شرف مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جس میں اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور افسوس بالکل ویسے ہی گزار رہے ہیں جیسے اس کے پہلے کے مہینوں میں زندگی گزار رہے تھے. کوئی فرق پیدا ہوا؟ ایک مہینہ آ کر کے چلا گیا رجب، دوسرا مہینہ تقریباً آدھا ہونے کے قریب شعبان، اب اس کے بعد ایک مہینہ اور آئے گا جس کی طرف تھوڑا سا توجہ ہماری ہوگی. بس اب یہ ذرا سا محترم مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے نا. کون سا مہینہ؟ رمضان. توجہ کریے گا، مجلس ایصال ثواب کی میری نظر میں ہے موضوع. ہاں تھوڑا سا رمضان کی آمد سے پہلے تھوڑا سا قوم میں ہمارے چہل پہل دکھتی ہے. ہاں یہ کوئی احترام والا مہینہ آ رہا ہے، کوئی محترم مہینہ آ رہا ہے، تھوڑا سا آمادگی اور تیاری دکھتی ہے نا. اچھا وہ بھی تیاری اور آمادگی ہماری جو ہے وہ چنے اور بیسن سے آگے نہیں ہے، لیکن ہے. رمضان کی کوئی اور تیاری آپ نے دیکھا؟ زیادہ مسجد میں صفائی ہو جائے گی، گھر میں راشن بھر لیا جائے گا. اب آپ کی بستی میں تو پہلی بار آیا ہوں، یہاں کوئی الگ سے تیاری ہوتی ہو رمضان کے آنے کو آپ نے خاص طور سے کوئی اہمیت دی ہو تو مجھے بتائیے گا. مگر عام طور سے جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس ایک مہینے کی آمد پہ جو ہمارا استقبال کا انداز ہے اس سے زیادہ نہیں ہے. گھر میں کچھ تیل بڑھا لیا جائے، کچھ راشن کا انتظام کر لیا جائے، اور جن مسجدوں میں مثلا جماعت نہیں ہوتی ہے کسی مولوی کو طے کر لیا جائے، جماعت سے نماز شروع ہو جائے بس نا. اس سے آگے بڑھ کر کے ماہ مبارک رمضان کے لیے کوئی آمادگی ہے ہماری؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو، توجہ، ہم اگر بہت محنت کریں تو ایک ماہ مبارک رمضان ہے جس کی آمد پہ متوجہ ہوتے ہیں یا اس کی جانب ہمارا لگاؤ ہوتا ہے، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں. تمام علماء، تمام مجتہدین، تمام مراجع، تمام عرفاء پورے سال جس مہینے کی آمد کا انتظار کرتے ہیں اسے رجب کہتے ہیں. وہ مہینہ جو آیا اور چلا گیا. توجہ کریے گا، خود خالق کائنات نے اس مہینے کو شامل کیا ہے
کہتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن، آیت ہے قرآن مجید کی، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کب سے؟ جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، علم خدا میں یہ بات تھی کہ مہینے 12 رہیں گے، وَمِنْهَا أَرْبَعَةُ حرم، اور انہی 12 مہینوں میں سے 4 محترم مہینے ہوں گے۔ توجہ کریے گا، فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَهُمْ، تو دیکھو خبردار ان 4 محترم مہینوں میں اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرنا۔ توجہ کریے، ایک مہینہ ان محترم مہینوں میں سے آ کر کے چلا گیا، رجب کا مہینہ۔ اب جو سلسلہ ہے محترم والا وہ تو نہیں ہے شعبان کو شامل کیے ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی جو مہینہ ہے یہ اتنا محترم مہینہ ہے کہ اس مہینے کو سرکار نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، پیغمبر نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ رجب جو مہینہ گیا اسے امیر کائنات نے اپنا مہینہ کہا تھا، رجب و شہری، رجب میرا مہینہ ہے، وہ شعبان و شہر و رسول اللہ، اور شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، ورمضان و شہر اللہ عز و جل، اور اس کے بعد آنے والا ماہ مبارک رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ آ رہا ہے۔ توجہ کریے گا، ہم امامت کے مہینے سے ایسے بے خبر نکل آئے کہ سوائے چند محفلوں کے ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا۔ شعبان بھی تقریباً ویسے ہی جا رہا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں میرا مہینہ ہے شعبان، جس نے 1 روز شعبان میں روزے سے گزارا میں اس کی بہشت کی ضمانت لیتا ہوں، رود محشر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ توجہ کریے گا، یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ مجلس وقت زیادہ ہو گیا، میں جلدی سے نتیجے تک آ جاؤں اور جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ پہنچا دوں۔ پیغمبر کہتے ہیں اس مہینے میں روزہ رکھ کے میری مدد کرو، میرے مہینے میں روزہ رکھ کر کے میری مدد کرو۔ کیوں اتنی تمہید کی تھی میں نے کہ عام دنوں میں بھی روزے کا ثواب ہے، مگر زمانے کے بدل جانے سے عام دنوں میں آپ روزہ مستحبی رکھیں کچھ ثواب الگ ہوگا، مگر پیغمبر کے مہینے میں آ کے روزہ رکھیں تو ثواب الگ ہوگا، علی کے مہینے میں روزہ رکھیں تو ثواب الگ ہوگا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے امام سجاد فرماتے ہیں پیغمبر اس مہینے میں روزے اور نمازوں میں اضافہ فرما دیتے تھے، پیغمبر کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، پیغمبر کے روزوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے سب حدیثیں ہیں جو ایک کے بعد ایک جلدی جلدی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ امام علی کہتے ہیں جس روز سے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے مہینے میں رکھنے کا ثواب کیا ہے، اس دن سے آج تک کبھی کوئی شعبان کی تاریخ ایسی گزری نہیں جس میں علی نے روزہ نہ رکھا ہو، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا روزے کی حالت میں رہوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امیر کائنات کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محترم مہینہ، یہ اتنا احترام والا مہینہ ہے شعبان۔ سیریل تو آپ ذرا دیکھیں، ترتیب تو رجب علی کا مہینہ، شعبان رسول اللہ کا مہینہ، پھر اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ رمضان اللہ کا مہینہ۔ یعنی پہلے امامت کے قریب آؤ، امامت تمہیں نبوت کے قریب لے جائے گی، پھر نبوت تمہیں خدا سے قریب کرے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کریے گا، ایک ماہ مبارک رمضان میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ انسان کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے، آپ یقین جانیں۔ لیکن مشکل وہی ہے کہ ہم نقطہ لگانے کے لیے تو کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ نہیں جاتے خدا تک، مگر آپ یقین جانیے ڈائریکٹ جا رہے ہیں یا نہیں۔ ہم نے امامت سے شروع کیا نہیں، رجب کے بھی اپنے اعمال ہیں، رجب کی اپنی دعائیں ہیں، رجب کے اپنے وظیفے ہیں، ان کو کرو تاکہ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ پیغمبر کے مہینے کے لائق بنو۔ پھر پیغمبر کے مہینے کے اپنے اعمال و آداب ہیں، انہیں کرو تاکہ اپنے نفس کو اتنا پاکیزہ بناؤ کہ اللہ کے مہینے کے قابل بنو۔ اور توجہ کریے گا، اللہ کے مہینے کے قابل بن جاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سلیقہ معصومین نے سکھایا ہے۔ یہ سارا احترام اسی ایک مہینے کے لیے ہے۔ توجہ کریے، مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صبح اٹھے اچانک اور کسی نے بتایا ہاں صاحب وہ آج چاند ہو گیا، اب تھوڑا سا گہما گمی ہے، کل سے روزہ رکھنا ہے، اچانک روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ 30 دن روزے سے گزارنے کے بعد جہاں سے چلے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں۔ کوئی فرق، کوئی بدلاؤ نہیں پیدا ہوا۔ کیوں نہیں پیدا ہوا؟ کیونکہ ہم نے ان مقدمات کو طے نہیں کیا کہ جو رمضان سے پہلے ہمیں طے کرنے تھے۔
توجہ کریے عزیزو، یہ ماہ رجب، یہ ماہ شعبان، دونوں کے اپنے اپنے اعمال ہیں۔ رجب جو گزر گیا اس میں سب سے زیادہ عمل جو مستحب اور محبوب خدا تھا وہ استغفار تھا۔ معصومین کی روایت کی عام دنوں سے رجب میں آؤ تو استغفار میں اضافہ کر دو، کیوں؟ سب سے پسندیدہ عمل رجب میں استغفار ہے، کثرت سے توبہ کرو، وہ تو گزر گیا۔ شعبان اس کا پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کثرت سے صلوات پڑھنا۔ کثرت سے صلوات پڑھنا، کثرت سے صلوات پڑھو۔ توجہ کریے گا، یہ اس مہینے کا حق ہے کہ پیغمبر پر کثرت سے درود پڑھو۔ ختم کر دیا گفتگو عزیزو، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رجب کو نہر سے تعبیر کیا گیا۔ رجب یعنی بہشت میں بہنے والی ایک نہر، ترجمہ یہ ہے نا۔ ایک نام اور اس کا رکھا گیا عذب یعنی موسلا دھار بارش۔ دونوں مناسبتوں کو دیکھیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کوئی انسان کسی نہر سے گزرے اور اس کے وجود پہ کوئی گندگی لگی رہ جائے، کوئی نجاست لگی رہ جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کوئی انسان کچھ دیر تک موسلا دھار بارش میں کھڑا ہو جائے، اس کے باوجود اس کے وجود پہ کوئی گندگی کثافت لگی رہ جائے؟ کیا ممکن نہیں ہے؟ اسی کو تعبیر کیا گیا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ توجہ کریے گا، مطلب کیا ہے؟ خوب استغفار کرو، کچھ یہ تمہارا عمل ہوگا، کچھ رجب نہر اور موسلا دھار بارش ہے، یہ دونوں مل کر کے تمہیں اتنا پاکیزہ بنائیں گے کہ تم پیغمبر کے مہینے کے قابل بن جاؤ گے۔ اور پھر پیغمبر کے مہینے میں کثرت سے درود پڑھو، خوب صلوات پڑھو، تاکہ پیغمبر کے محبوب ہو جاؤ۔ اور جب پیغمبر کے محبوب ہو جاؤ گے تو پیغمبر تمہیں اللہ کے مہینے کے اندر داخل کریں گے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ لہذا یہ مہینہ اپنے بزرگوں کی یاد کے لیے بھی ہے مخصوص، کہ اس میں اپنے مرحومین کو یاد کرے انسان، اپنے مرحومین کے لیے صدقے میں کچھ بھی دے، چھوٹا اور معمولی صدقہ، یعنی ہر وہ عمل کی جو عام دنوں میں اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، اس مہینے میں آ کر کے اس کی حیثیت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ختم کر دیا گفتگو عزیزو، لہذا ضروری یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے بعد والی دنیا کے لیے متوجہ رہے، وہ یہ دیکھے کہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، یہ تو ایک قید خانے والی زندگی ہے، ایک دن یہ تالا کھول دیا جائے گا، ایک دن اس قید خانے سے ہمیں رہا کر دیا جائے گا۔ ایک عظیم الشان حیات، ایک بہترین زندگی اگر مومن ہے تو اس کے استقبال کے لیے آگے ہے۔ ایسی حیات کہ جو انسان اگر مومن ہے اس دنیا سے اس دنیا چلا گیا اور پلٹ کر کے جب اس دنیا کی جانب دیکھتا ہے تو ہنستا ہے، کتنے احمق تھے ہم، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے تھے، وہ تو واقعی کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ وہ انتظار کرتے ہیں کہ میرا بھی عزیز رہ گیا ہے اس دنیا میں، جلد سے جلد آ جائے تاکہ حقیقی نعمتوں سے بہرہ مند ہو سکے، حقیقی لذتوں کو چکھ سکے، واقعی نام پروردگار کو دیکھ سکے۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان واقعی مومن ہوگا۔ ختم گفتگو عزیزو، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا کی حقیقت سے آشنا ہیں وہ کہتے ہیں موت شر نہیں ہے، موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے، موت تو لذیذ ہے۔ موت لذیذ یعنی موت کے بعد کی حیات طے کرے گی کہ موت لذیذ ہے یا کڑوی ہے۔ اور یہ ایک قول جناب قاسم کا مشہور ہے، مگر یہ ایک قول جناب قاسم کا نہیں ہے، بزبان حال تمام وہ افراد کی جو کربلا میں ہیں، نہیں کربلا میں ہیں یا کربلا کے بعد اور کربلا سے قبل ہیں، لیکن اگر ان کا رشتہ اہل بیت سے ہے اور مستحکم رشتہ اہل بیت سے اور آل محمد سے ہے تو ان سب کا نظریہ یہی ہے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ جو اس دنیا میں رہنے کی دعا مانگتے ہیں، مگر معصومین وہ ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہیں سمجھا، ان کی دعا کا انداز الگ ہے۔ مالک اس وقت تک اس دنیا میں رکھ جب تک کہ یہ زندگی، یہ حیات تیری اطاعت میں صرف ہو، لیکن جس دن یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے اس دن ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ حیات شر ہو رہی ہے۔ ختم گفتگو عزیزو، ایک مومنہ ایک بیوی کے اصالِ ثواب کی مجلس میں ہے، گفتگو ہو رہی ہے، ختم کر دوں گفتگو عزیزو۔ ایک 18 برس کی بیوی، اور یہ بتائیں کیا ایسی ماں کی جس کے بچے چھوٹے ہوں، آج تک آپ نے دیکھا ہے کوئی ایسی ماں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ موت کی دعا اور تمنا کر رہی ہو؟ نہیں دیکھیں گے آپ، کتنا بھی سخت حالات ہو، کتنی بھی مشکل میں زندگی گزرے،
کیسا بھی مشکلات کا سامنا ہو، گھر میں کچھ ہو یا فاقے ہوں، مگر اگر عورت صاحب اولاد ہو تو کبھی موت کی تمنا نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے جینا چاہتی ہے، اپنی اولاد کے لیے جینا چاہتی ہے۔ توجہ کریں، مگر ہمیں پیغمبر کی بیٹی کی حیات میں ملا کہ 18 برس کی عمر میں فاطمہ اپنی موت کی دعا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر! کیا کچھ کیا ہے زمانے نے اس بیوی کے ساتھ، اور کیسا ظلم ہوا ہے اس شہزادی کے ساتھ کہ جس کے حسن و حسین جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، جس کی زینب و ام کلثوم جیسی ننھی ننھی شہزادیاں ہوں، وہ بیوی اور اپنی موت کی دعا اور تمنا کرے۔ اللہ اکبر! وہ بیوی اپنی اس دنیا سے جانے کی تمنا کرے۔ کیسے فاطمہ ہیں کہ جو مصلی عبادت پر ہیں، میرے مالک اب اس دنیا میں فاطمہ کا دل نہیں لگتا، اے پروردگار مجھے اس دنیا کی زندگی سے رہائی عطا فرما۔ کیا ہو گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کا دل اتنا دکھایا ہے پیغمبر کی امت نے کہ فاطمہ کو یہ دنیا اچھی نہیں لگتی۔ ہاں عزیزو، قلق ضرور ہے کہ اب بچے چھوٹیں گے، قلق ضرور ہے کہ علی کا ساتھ چھوٹے گا، قلق ضرور ہے کہ اب حسنین کی کوئی خدمت نہ انجام دے سکیں گی، مگر ہاں عزیزو، اب اس دنیا میں فاطمہ رہنا بھی نہیں چاہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فاطمہ کہ جس نے اپنے دروازے کا یہ احترام دیکھا ہو کہ اس کے دروازے پہ کبھی فرشتہ آ کر کے سلام کرتا ہو، کبھی اللہ کا محبوب بندہ آ کر کے سلام کرتا ہو۔ ابھی چند روز تو گزرے ہیں پیغمبر کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اور چند دنوں کے بعد اسی دروازے کے اوپر مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر کے حاضر ہیں۔ ایسی بے یقینی کی کیفیت ہے کہ صدیقہ پوچھتی ہیں کیا تم واقعاً اس دروازے میں آگ لگا دو گے جس میں میرے چھوٹے چھوٹے بیٹے حسن و حسین ہیں؟ یہ جملہ ہے مقتل کا عزیزو۔ باہر سے ملعون نے آواز دیا، ہاں وین ہوا کریں، ہمیں اسی کی پرواہ نہیں ہے، ہم آگ لگا دیں گے، ورنہ ابو الحسن کو گھر سے باہر بھیجو۔ فاطمہ دروازے کے اوپر ہے، نہیں نہیں، آج ابو الحسن دروازے پہ نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک امامت پہ حملہ ہوتا رہا علی آگے آتے رہے، آج ولایت کے اوپر حملہ ہے تو مدافع ولایت دروازے پہ آئی ہے۔ تمہیں جو کہنا ہے وہ مجھ سے کہو۔ اے عزیزو، دروازے پہ آگ لگا دی گئی، اور جب دروازہ جلنے لگا تو ایک ملعون نے ایک ایسی ضرب پیر سے لگائی کہ پیغمبر کی بیٹی دروازے اور دیوار کے درمیان میں اس طریقے سے پسی کہ دروازے کی ایک میخ فاطمہ کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ اے عزیزو، مجمع گھر کے اندر داخل ہوا، ہاں فضا میں بس ایک چیخ گونجی، اے فضا، ارے آؤ آؤ مجھے سہارا دو، میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ شہید ہو گیا۔ ہاں عزیزو، مجمع تیزی سے فاطمہ کے گھر میں داخل ہوا۔ آپ صرف یہ تصور کریں، کیوں آخر یہ بیوی اس دنیا سے موت کی تمنا کر رہی ہے، اس دنیا سے رخصتی کی دعا مانگ رہی ہے۔ ہاں عزیزو، مجمع آیا ہے گھر میں، علی کے گلے میں ریسمان ڈال کر کے لوگ علی کو لے کر کے گھر سے باہر نکلے۔ اسی اثنا میں فاطمہ کو ذرا سا ہوش آیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب علی فاطمہ کے قریب سے گزر رہے ہیں تو ایک مرتبہ اس بیوی نے اس درد و کرب کے عالم کے باوجود ہاتھوں کو آگے بڑھا کر کے علی کے دامن کو پکڑ لیا۔ ارے نہیں نہیں، میں علی کو ایسے نہ لے جانے دوں گی۔ کہ ایک مرتبہ کافی کوشش کے بعد جب علی کا دامن نہ چھوڑا سکے لوگ تو ایک مرتبہ تازیانہ اٹھایا اور تازیانہ فاطمہ کے بازوؤں پہ مارنا شروع کیا۔ تب تک تازیانہ پڑتا رہا جب تک کہ فاطمہ کے ہاتھ سے علی کا دامن نہ چھوٹ گیا۔ اے عزیزو، مجلس ختم ہو گئی، علی کو لے کر کے لوگ مسجد النبی میں آئے۔ ادھر فاطمہ ہیں کہ جو فضا کے سہارے اٹھتی ہیں، اے فضا ذرا مجھے سہارا دو اور دے کر کے مسجد پیغمبر کی جانب لے کر کے چلو۔ فضا نے سہارا دیا، فاطمہ کو لے
لے کر کے آئیں اس دروازے تک کہ جہاں سے مسجد بالکل قریب ہے. ایک جملہ کہتی ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں گی. ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں ابھی تمہارے حق میں بد دعا کروں گی. اے عزیزو، علی ابن ابی طالب نے سلمان کو بھیجا. سلمان جاؤ، جا کر کے فاطمہ سے کہو واپس چلی جائیں، بد دعا نہ کریں. سلمان آئے، آ کر کہتی ہے بیوی آپ واپس چلی جائیے. کہا سلمان تم دیکھتے نہیں یہ میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں. اے عزیزو، سلمان کہتے ہیں بیوی ارے میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، مولا ہی نے مجھے بھیجا ہے، آپ واپس جائیں. فاطمہ کہتی ہیں اگر علی نے کہا ہے تو میں واپس جا رہی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں علی کی اطاعت کروں گی. میں جملہ کہوں اے بیوی ارے آپ نے بچے کی قربانی دی، پسلیاں ٹوٹی، جلتا ہوا دروازہ وجود پہ گرا، مگر اس کے باوجود جب آ کے فریاد کیا آپ نے تو اپنے زمانے کے امام کو بہرحال دشمنوں سے بچا کے واپس لے آئی. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ دیر کے بعد علی کو چھوڑ دیا گیا. اتنی ہیبت تھی فاطمہ زہرا کی عزیزو. مگر میں ایک جملہ کہوں گا اے بیوی ارے ذرا کربلا میں آئیے. ایک ثانیہ زہرا ہے، اس نے بھی بھائی کو قربان کیا، بچوں کو قربان کیا، عزیزوں کی قربانی دی. سب کچھ دینے کے بعد بھی اپنے امام کو بچا کے واپس خیمے میں نہ لا پائی. زینب ٹلے زینبیہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہے، شمر خنجر چلا رہا ہے. تڑپ کر کے زینب کبھی عمر سعد کی جانب رخ کرتی ہے، اے عمر سعد ارے تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، ارے کوئی تو ہو ایسا کہ جو فرزند مصطفیٰ کو بچائے. یہ علی و فاطمہ کی کمائی، یہ پیغمبر کا نواسا، یہ حجت خدا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. بار الہ ہمارے عمل کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ تیری والے محمد کی ذات ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے. پروردگار پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت بستے ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جن مرحومہ کے ایصال ثواب میں مجلس منعقد ہے ان کے گناہوں کو بخش دے، انہیں جوار معصوم میں جگہ کرامت فرما. پروردگار جو افراد مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار جو افراد مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما. میرے مالک جو افراد حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما. پروردگار وارث کربلا منتقم خون حسین ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما. ایک بار اور گزارش ہے کہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے اور اس کا ثواب مرحومہ صغرا اللہ